جن کی حلیت الاولیاء بڑی مشہور کتاب ہے، یہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد، نماز جنازہ ہونے کے بعد حضرت علی کے جسم مبارک کو اونٹ پر بار کیا گیا، اونٹ پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا اور اونٹ کو لے کر نکلے۔ رات کی تنہائی میں نکلے، آپ نے وصیت کی تھی حضرت علی نے، اور وصیت کیا تھی؟ دونوں اپنے صاحبزادوں کو وصیت کی کہ میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا، اور میری جب تدفین کرو تو بہت پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر کسی پوشیدہ مقام پر مجھے دفن کر دو۔ پوچھا گیا کہ بابا جان آپ اتنی پوشیدگی کے ساتھ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی تدفین ہو؟ تو فرمایا کہ صاحبزادے مجھے اندیشہ ہے، اب یہ جملے سنیے، یہ روایتوں میں آئے ہیں، کہا مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی میرے جسم کو قبر سے نکال کر میری جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ تو علی نے کس کا عقیدہ بتایا کہ قبروں کو کھودنا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، یہ کس کا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ خارجیوں کا۔ اور خارجی وہ جو اسلام سے خارج، علی کے گستاخ، اہل بیت کو کافر کہنے والے۔ آج کا وہابی بھی تو خارجی ہے۔ یہ کون ہے جنہوں نے جنت البقیع پہ بلڈوزر چلائے ہیں، جنت المالا پہ بلڈوزر چلائے ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر اکھاڑ کر پھینکا، حجر ابن عدی جیسے صحابی کی قبر کو کھود کر انہوں نے پھینک دیا۔ 2 سال کے اندر جتنے یہ سنگٹھن ہیں ان وہابیوں کے، داعش ہے، جیش محمد ہے، لشکر قہر ہے، جتنے بھی ان کے سنگٹھن ہیں، طالبان وغیرہ، ان بدبختوں نے 2 سالوں میں وہ کیا، 700 اولیاء کرام کی قبروں کو بموں سے اڑا دیا۔ حال ہی میں داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پہ بم اسفوٹ ہوا، اور آج سے صرف 2 مہینہ پہلے، بہت ہو گیا 3 مہینہ پہلے، حضرت زینب کی مزار پہ اسفوٹ ہوا، جعفر طیار کی قبر پر بم اسفوٹ کیے گئے، امام حسین کی قبر پر بم اسفوٹ کیے گئے۔ کون ہے یہ بم اسفوٹ کر رہے؟ یہ وہی وہابی اہل حدیث کہلانے والے، یہی وہ داعش کے پٹھو، یہی وہ طالبان جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جہاد کے نام پر اسلام کو داغدار کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ وہی تو ہے۔ مولا کائنات نے بتا دیا کہ قبروں کو کھودنا، قبروں سے لاشوں کو نکال کے بے حرمتی کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے، خارجیوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ سوچ رہے نہیں یار اسلام تو وہاں سے نکلا یار، وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے؟ تو یہ علی کا قتل کہاں ہوا بھائی؟ عرب میں تو ہوا۔ عثمان غنی کی شہادت کہاں ہوئی؟ عرب میں تو ہوئی۔ عمر فاروق کو کہاں شہید کیا گیا؟ عرب میں تو ہوا۔ ابو جہل کہاں تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ عتبہ کہاں تھا؟ شیبہ کہاں تھا؟ ولید ابن مغیرہ کہاں تھا؟ یہ یزید ملعون بدبخت کہاں تھا؟ یہ سب عرب ہی کے تو لوگ تھے۔ تو یہ کون سا پیمانہ بنایا یار تم لوگوں نے؟ نہیں عرب والے تو صحیح ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ میڈ ان انڈیا اسلام نہیں چاہیے۔ ابے میڈ ان انڈیا اسلام نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جو غریب نواز کو امانت کے طور پر رسول نے دے کر بھیجا ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا نہیں ہے، میڈ ان سعودیہ ہی اسلام ہے، لیکن یہ اوریجنل اسلام ہے۔ میڈ ان اسلام نہیں چاہیے۔ تو یہ عرب میں ہی تو ہوئی ہے نا شہادتیں، یہ کہاں ہوئے؟ اور اس زمانے میں، خیر کے زمانے میں، جب ایسے فتین تھے کہ جنہوں نے ایسی عظیم ہستیوں کی پرواہ نہ کی، تو آج یہ بدبخت کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ قرآن کی اپنے پیروں پہ رکھ کے بیٹھتے بدبخت، قبلوں کی طرف یہ پیر رکھ کے بیٹھتے، کیا کعبے کا؟ ارے یہ ان کے باپ داداؤں نے تو صحابہ کا احترام نہ کیا، یہ کیا قبلے کا احترام کریں گے؟ یہ وہ بے ادب جماعت ہے۔ بہرحال پہلی روایت یہ آ رہی ہے جو امام ابو نعیم نے اور ابن عساکر نے لکھا کہ اونٹ پر آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا، اور ابھی لے جا ہی رہے تھے کہ اچانک اونٹ بتکا اور تیزی سے بھاگا۔ امام حسن حسین پیچھے دوڑے، لیکن وہ اتنا تیز رفتار سے بھاگا کہ نظروں سے اجھل ہو گیا۔ پھر وہ ایک شہر میں پہنچا، وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اونٹ پر ایک جسم، ایک لاش ہے، انہوں نے اٹھارا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ وہ جگہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ پہلی روایت آتی ہے۔ دوسری روایت یہ جس کو امام ابن سعد نے الطبقات کے اندر لکھا ہے، بھی بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر جامع مسجد کوفہ میں دفن کیا گیا، چنانچہ جامع مسجد کوفہ میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور تیسری روایت شمس التواریخ کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے امام حسن اور حسین کو وصیت فرمائی کہ مجھے نجف لے کے جاؤ۔ نجف کوفہ سے کچھ دور ایک علاقہ تھا، اس وقت یہ ویران تھا، اب شہر آباد ہو گیا۔ کہا نجف کی اس سرزمین پر لے جاؤ، پتھریلا علاقہ تھا، اور کہا کہ جب تم وہاں پہنچو گے نجف پہ تو ایک پتھر تمہیں نظر آئے گا جو اتنا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی دور تک کئی میلوں تک جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پتھر کو ہٹا کے اسی جگہ قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا۔ اور چوتھی روایت یہ ہے
نجف میں لے جا کے حسنین نے دفن کر دیا. پھر یہ راز رکھا اس ڈر سے کہ خارجیوں کو پتہ چلے تو قبر کی بے حرمتی کریں گے, جسم نکال کر بے حرمتی کریں گے. لیکن اب نجف میں مولا کائنات کی قبر موجود ہے. اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ حضرت علی کی ہی مزار ہے. یہ ظاہر کیسے ہے؟ اب علامہ دمیری نے حیات الاحوال میں ایک روایت لکھی کہ قبر کا نشان مٹا دیا گیا, بتایا نہیں گیا. بہت لوگوں نے اصرار کیا لیکن کبھی امام حسن نے ظاہر نہیں کیا, امام حسین نے ظاہر نہیں کیا. دونوں صاحبزادے کسی کو نہیں بتائے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلا. ایک ہرن کا پیچھا کر رہے تھے تو ایک جگہ جا کے گھوڑا رک گیا. ہرن تو نکل گیا, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس نے بہت گھوڑے کو ایڑ لگائی, کافی لگام کھینچی, گھوڑے کو مارنا لگا لیکن گھوڑا ہے کہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا. تو خلیفہ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا کہ گھوڑا اس سے آگے کیوں نہیں بڑھا. جب پلٹاتا تھا تو گھوڑا چلتا تھا اور اس طرف رک کر کے بڑھا ہے تو بڑھتا نہیں تھا. تبھی اس کو ایک شخص دیہاتی نظر آیا. اس نے اس کو بلایا, کہا کہ کیا معاملہ ہے, یہ جگہ ایسی کیا ہے اس میں تاثیر کہ میرا گھوڑا یہاں سے آگے نہیں بڑھا. تو اس نے کہا ہارون رشید خلیفہ تیرا گھوڑا کیسے بڑھے, جانتا ہے تیرا گھوڑا جہاں کھڑا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جو مولا کائنات کی قبر مبارک ہے. کہا تجھے کیسے معلوم, تو کیسے جانتا ہے؟ کہا میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرا باپ حضرت امام جعفر صادق کا صحابی تھا, ان کا صاحب میں تھا. وہ امام جعفر صادق کے ساتھ اس قبر پر آتا رہا. میرے باپ نے مجھے بتایا امام جعفر امام باقر کے ساتھ آتے رہے, امام باقر امام زین العابدین کے ساتھ آتے رہے, امام زین العابدین امام حسین کے ساتھ آتے رہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ حضرت مولا کائنات کی ہی قبر مبارک. ہارون رشید نے حکم دیا کہ یہاں قبر کو بنایا جائے, گنبد تعمیر کی جائے, آرائش کی جائے. بہترین گنبد تعمیر کی گئی, سونے کا کام کیا گیا. اور روئے زمین پر جتنی مزاریں ہیں آج سب سے مہنگا, قیمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ویسے تو علی دفن ہے تو اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے کوئی, ہے نا, لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں, روئے زمین کا سب سے مہنگا روزہ ہے. وجہ کیا ہے؟ گنبد اور میناروں پہ جو سونے کے کام کیے گئے, بتایا جاتا ہے تقریباً 40 ٹن سونا لگا ہوا, 40 ٹن سونا. تو ہارون رشید وہ پہلا شخص ہے جس نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی قبر مبارک کو ظاہر کیا نجف اشرف میں. اور وہی دربار, وہی قبر مبارک آج زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. اور اس پر صاحب کشف بزرگوں کا, ایسے بزرگ جو کشف سے بتاتے ہیں, صاحب کشف بزرگوں کا اور علماء کا ہمارے, اب اس پر ایک جمہور کا اتفاق ہو چکا ہے کہ وہی جگہ جہاں آج مزار اقدس ہے وہ مولا کائنات کی ہی مزار اقدس ہے. اس لیے کہ آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے, آج بھی وہاں سے رونق اور برکتوں کا حصول ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو